آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں. نذیر تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ لغاری صاحب وقت دینے کے لیے. حافظ حمداللہ صاحب اگین آئی ووڈ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں. حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پہلے میں حافظ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اگر پی ڈی ایم استعفوں کا آپشن چھوڑ دیتی ہے جیسا کہ یہ خبریں گرم ہیں تو پھر کیا صرف لانگ مارچ کر کے حکومت سے استعفیٰ لیا جائے گا؟ یہ آپشن میں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 2014 میں ذرا یاد کرواتی چلوں کہ تحریک انصاف نے بھی دھرنا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن ملا کچھ نہیں تھا، کچھ حاصل نہیں ہوا تھا. بقول آپ کے اس وقت امپائر بھی ان کے ساتھ تھا اور آپ ہی کے بقول پی ڈی ایم کے ساتھ تو امپائر بالکل امپائر کی بنتی نہیں ہے. تو پھر حکومت کس طرح جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر فضا صاحبہ. دیکھیے بات یہ ہے، بنیادی طور پر ہمیں اعتراض ہے اس حکومت کو ملک پر مسلط کرنا، ان کو ایک ناجائز مینڈیٹ دے کر اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا، غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت پر ہمیں اعتراض ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو 10 پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی، کہ جتنا جلد ہو سکے اس حکومت کا خاتمہ ہو. بنیادی طور پر جو سسٹم ہے، جس طریقے سے اس سسٹم کو مسلط کیا گیا ہے، تو حکومت بھی اس سسٹم سے خود حکومت مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ان کی کارکردگی نہیں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے گڈ گورننس، ایک ہوتا ہے بہترین پولیٹکس، بہترین سیاست. حکومتی پارٹی کی نہ حکومتی کارکردگی سے وہ خود مطمئن ہے، نہ ان کی سہولت کار ان سے مطمئن ہے، نہ عوام مطمئن ہے. اور دوسری بات یہ، ان کی بہترین پولیٹکس وہ بھی نہیں، کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. پھر آپ مجھے بتائیے، یہ دو شانیں ہیں ان کی، وہ چت ہو چکی ہے. حکومت نام کی حکومت ہے، کام کی حکومت نہیں ہے. پی ڈی ایم اپنے تحریک کے نتیجے میں یہ ثابت کر چکی ہے، اور 20 کروڑ عوام اتفاق بھی کر رہی ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہے، نااہل ہے، نالائق ہے، کسی قسم کی کارکردگی نہیں ہے، بالخصوص عوام کو ریلیف دینے میں. باقاعدہ داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی، وہ تو الگ سوالات ہیں. اس لیے بنیادی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لاقانونیت ہے، اس ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہے، اس ملک میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اس ملک میں پارلیمنٹ غیر فعال ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہے اس موجودہ صورتحال میں. اور پارلیمنٹ کو وزیر اعظم عمران خان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کو اہمیت ہی نہیں دے رہی، اور حکومت کی پوری جتنی بھی وسائل ہے، ان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، وہ پی ڈی ایم کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک تحریک کا نام ہے، یہ ایک موومنٹ کا نام ہے. وہ موومنٹ یہ ثابت کر گئی کہ موجودہ حکومت عوام کا منتخب حکومت نہیں ہے، موجودہ پارٹی عوام کی ووٹوں سے منتخب پارٹی نہیں ہے، یہ حقیقی نمائندہ پارٹی نہیں ہے، یہ حقیقی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اور یہ موجودہ حکومت غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں. ان کے کیبنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مشیر کے نام سے، ایڈوائزر کے نام سے، ڈیول نیشنل بیٹھے ہیں اس میں، وہ لوگ چلا رہے ہیں یہ حکومت. یا اس سے بڑھ کر جو اسکرین پر نظر نہیں آتے ہیں، وہ لوگ چلا رہے ہیں ان کی حکومت. لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ خود دیکھیے. اداروں کی اصلاحات کی بات کی، الیکشن پر چڑھ دوڑے، الیکشن کمیشن پر انہوں نے جج کو بھی معاف نہیں کیا، قاضی فیاض صاحب کو بھی معاف نہیں کیا. جو بھی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو خود عمران خان جیسے الیکشن کمیشن کو انہوں نے دھمکیاں دی. انہوں نے کون سا جرم کیا؟ انہوں نے 226 کے مطابق سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹنگ یا خفیہ بیلٹنگ کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی، اس پر عمران خان نے ان کو دھمکیاں دی. فارن فنڈنگ کے حوالے سے دھمکیاں دے رہے ہیں. ڈسکا کا جو الیکشن تھا 75 کا، اس NA-75 کا، اس پر دھمکیاں دی. جب پولیس ریفارم بھی نہیں ہے، الیکشن ریفارم بھی نہیں ہے، اداروں کی اصلاحات بھی نہیں ہے، نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور پورا ملک بیک آواز کہہ رہے کہ حکومت ہے نہیں، نہ خلا میں ہے نہ زمین میں ہے. حکومت کہاں ہے؟ گالی گلوچ کے علاوہ اس حکومت نے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. یہاں تک ہم ثابت کر گئے کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں جو کچھ بنا حکومت کی صورت میں، پارٹی کی صورت میں، پی ٹی آئی کی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ چاپڑی والے سے پوچھئے،
रेडी वाले से पूछिए, किसी मजदूर से पूछिए, सब लोग रो रहे हैं। आप देखिए पूरे मुल्क के मुलाजिमीन आज फिर एहतजाज पे, खासकर बलूचिस्तान के, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। मिसिंग पर्सन के हवाले से लोग रो रहे हैं, कानून के हवाले से जज रो रहा है, अदलिया के हवाले से, और इसी तरह इलेक्शन कमीशन मौजूदा हुकूमत से रो रही है। तो मुझे बताइए कोई ऐसा मरकज़ निगाह कि हम ये कहें कि यार ये हुकूमत ने ये कारकर्दगी की है। ये बताइए कि स्टेट बैंक, जो माहिरीन है वो कहते हैं कि स्टेट बैंक वो किसको कंट्रोल में दे रहा है, IMF को कंट्रोल में दे रहा है या किसको कंट्रोल में दे रहा है? जब आप उसको एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाएंगे तो माहिरीन कहते हैं कि फिर आपके पास तनख्वाह के पैसे भी नहीं होंगे, फैसले कौन करेंगे? तो जब आप इस किस्म के फैसले करते हैं तो इसका माना यह है कि आप पूरे मुल्क को एक बड़ी काई में गिराना चाहते हैं। लिहाजा PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इख्तिलाफ राय है। आपने बात की अपने तमहीद में दो पार्टियों के दरमियान, कोई बात नहीं है। आज वही दो पार्टियां मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में तमाम पार्टियां मुत्तहद है और मरियम की पीशी पर सब ने इत्तेफाक किया कि हमने भी यकजहती के तौर पर वहाँ पेश होना है, उनके साथ यकजहती का इजहार करना है। तो इसलिए हुकूमत की खुशियाँ मिलियामेट हो गई कि PDM अफरा तफरी की शिकार हुई, PDM का बंटवारा हुआ, लेकिन वो उनकी ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PDM सिर्फ एक पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है। PDM 22 करोड़ आवाम की आवाज़ है और 22 करोड़ आवाम की हकीकी नुमाइंदा इत्तेहाद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।